ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ کام درست ہے، فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں۔ جب انسان کو یہ کام کرتا ہے تو زمین و آسمان کانپتے ہیں۔ اب ہم کیسے کھول کے بتائیں؟ ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان میں کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ، ہم تو رونا روتے رہتے ہیں داڑھی کا۔ میں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو ہم رونا روتے ہیں۔ اس لیے روتے ہیں کہ جو کلین شیف نوجوان ہوتا ہے وہ امرت کے حکم میں ہے، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے۔ اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ ناجائز۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیف نوجوان کے پہ بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول گیا۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا۔ کیسے آئے؟ اب تو ہمارا نعت خان بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام دیں؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم ہے شریعت میں۔ قوم لوط پر عذاب آیا، صحیح بیٹھتے ہوں گے موٹر سائیکل پہ نوجوان جو صحیح بیٹھتے ہیں۔ ہم نے جلال پور صوبتیاں والی سڑک پہ نوجوانوں کو دیکھا نہیں تماشے کرتے، سرے عام دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کوئی روکنے والے نہیں، شغل کرتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ کام کرتے، قرآن پاک نے بیان کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا۔ لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے۔ پھر پتھر برسے اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ بد دیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا شب قدر کی رات یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روندے رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، رو رو کے چیخیں مار مار روئے۔ شب قدر آئی تو پھر چیخیں ماری، ساری رات روئے۔ تو جس بندے دا پروگرام ہی کوئی نہیں سویرے بدلن دا، دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی کرنی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہم ایک مضمون پڑھ رہے تھے تو فوڈ کے اسپیشل لوگ نے لکھا ہے کہ مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو، مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی، وہ تو بیمار کرتی ہے، وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے۔ تو کہنے لگا، اور مطلب وہ کہتا ہے میں تم بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے، وہ ملا لو، خدا را اس قوم پہ رحم کرو، مہربانی کرو۔ ایک دوست ہیں وہ وزیر آباد میں، ان کے گھر ہمارے صاحب بیٹھے تھے، تو ہمارا کسی شخص پہ اعتراض کرنا ہم مجبور بات کرتے ہیں، مجموعی بات کرتے ہیں۔ ہم ایسے ڈاکٹر کو جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے، سچ مچ کے نیک ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ تو میں مجموعی بات کرنے لگا ہوں، تو بچے کا اس کا نا میڈیکل سٹور تھا، تو والد اس کا بیمار ہو گیا، تو کہتے ہیں ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈرپ لگنی ہے، تو سگے باپ کو ڈرپ لگانے لگا، تو باپ کیا کہتا ہے پتر تیری مہربانی مینوں کوئی اصلی والی لائی اور نہ لائیں جیڑی لوکاں نوں لانا ہے۔ اب وہ پیار سے سنا رہا بات، لیکن ہاں ہمارے صاحب کہتے ہیں یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، ڈوب مرنے کا مقام، کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے، اصلی نہ بکے، دوائی بھی، اور پھر وہ قوم کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے ہیں، ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا، دوائی بھی اصل نہ ملے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتہ ہے عذاب کس طرح کا بھیجا، شدید گرمی ہوئی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، سارے آمین کہہ دیں یار۔ دیکھیں اللہ نے تھوڑا اچھا موسم میں روزے سارے نگا دیے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ شدید گرمی کی لہر آئی، باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے، کہ جس طرح سورج کی شعائیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی،
اور جس طرح کسی پہ آگ لگ جائے کہ وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے۔ جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے۔ حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی۔ جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے۔ حکم ہے نا مسلمانوں کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی۔ تو میرا خیال ہے مسلمان سے فٹافٹ آ جاندے نے، سارے ہی پہنچ جاندے نا ماشاءاللہ مسجداں۔ اب بولتے کوئی نہیں تے پہنچنا کتنے، کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سید، اور پتہ ہے انہیں سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس طرح عبادت، اس ٹائم عبادت کرنی ہے، کام نہیں کرنا، وقت نہیں ہے اس ٹائم کام کا۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑی، 12,000 لوگ تھے۔ پتہ مالک نے سزا کیا دی؟ بندر بنا دیا اللہ کریم نے۔ قرآن پڑھو، قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھو، فَجَعَلْنَاهُمْ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، بعد والوں کے لیے بھی عبرت، نشان عبرت بنا دیا۔ بندر بن گئے، اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے، روتے تھے۔ 3 دن بندر بن کے زندہ رہے، پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی۔ اور اگر مسلمان سے اللہ کے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں، جمعے کے ٹائم کاروبار، تو مسلمان کہتے ہیں نہیں مینوں مہلت لبھی ہوئی۔ یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے ہیں، ہاں عذاب آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ ہم نے دیکھا یہ منظر، اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم 6,000 کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، کہتے ہیں ابے کا دھیان رکھنا، ہم دکان پہ بیٹھنے لگے ہیں۔ پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری اولاد میری خدمت میں ہوتی۔ میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے 6,000 کا ملازم بٹھایا ہے، ابا جی کا خیال رکھ کے، ایک نرس بلائی تو خیال رکھ۔ کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم؟ ایک عیسائی نے اعتراض کیا، سنیں، وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے 3 خدا ہیں۔ مسلمان اڑ گیا، کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک ہے، کہا نہیں 3 ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ ہمارا ایک ہے، کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں، ایک تمہارا خدا 5 نمازوں کا ہے، ایک رمضان کا ہے، ایک عید کا ہے۔ لگتا ہے معاذ اللہ عید والا زیادہ تگڑا ہے، تم زیادہ آتے ہو، رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے، تم تھوڑے آتے ہو، اور 5 نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے۔ بات عقل کی ہے کہ نہیں؟ یہ اس نے اعتراض ٹھیک کیا نا، تو مسلمان کو چاہیے نا خیال کرے، اعتراض تو ہے نا اپنا۔ کسی یہودی نے لکھا تھا، اس نے کہا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہوگی جس دن جمعے میں ہوتی ہے، اس دن نہ کوئی یہودی سازش کرے گا نہ کوئی عیسائی تلوار نکالے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے ہیں جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے کی تھوت ٹوٹے گی دن، تو کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ سے شکست دے سکتا، تو اپنے ہمارے گناہ ہمیں پریشان کرتے